نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ درس زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے ہے۔ سونا چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے جبکہ بقدر نصاب ہوں۔ اب سونے کی مقدار کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، سونے کی صورت میں مقدار اگر دینار کی صورت میں آپ کے پاس سونا ہے تو 20 دینار یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کے پاس تولے کی صورت میں سونا ہے تو 7.5 تولے سونا یہ زکوٰۃ نصاب ہے۔ اگر آپ کے پاس گرام کی صورت میں سونا ہے تو 87.48 گرام یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اب اگر آپ تولے کی صورت میں زکوٰۃ 7.5 تولے سونا ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں سونے کی صورت میں تو تقریباً 2.25 ماشے یہ زکوٰۃ کا حصہ بنے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس گرام کی صورت میں سونا ہے اس سے آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2.187 گرام جو ہے یہ زکوٰۃ کا نصاب بنے گا، حصہ بنے گا۔ اگر آپ کے پاس چاندی موجود ہے درہم کی صورت میں تو 200 درہم یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس تولے کی صورت میں چاندی موجود ہے تو 52.5 تولے چاندی یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اور اگر آپ کے پاس گرام کی صورت میں چاندی موجود ہے تو 612.36 گرام یہ زکوٰۃ نصاب ہے۔ اب اگر آپ 52.5 تولے جو چاندی آپ کے پاس موجود ہے اس سے اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں چاندی کی صورت میں تو 1 تولہ 3 ماشا 6 رتی یہ زکوٰۃ کا حصہ بنے گا۔ اسی طرح اگر آپ گرام کی صورت میں جو چاندی ہے آپ کے پاس اس سے اگر آپ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو 15.309 گرام یہ آپ کا نصاب بنے گا۔ نقدی و کرنسی اس کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے، چاندی کے نصاب کے برابر ہونے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مال تجارت اس کا بھی کوئی اپنا نصاب نہیں ہے، چاندی کے نصاب کے برابر ہونے پر اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہر سال صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ان صورتوں کی طرف کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا موجود ہے تو اس وقت وزن کا اعتبار ہوگا، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ قیمت اگرچہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے تو وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس صرف چاندی موجود ہے تو یہاں پر بھی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو یہ زکوٰۃ کا نصاب بن جائے گا۔ اب اگر آپ کے پاس سونا اور چاندی دونوں مکس ہیں، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو اس صورت میں اب قیمت کا اعتبار ہوگا، وہ قیمت جتنی بھی بنے گی اسی حساب سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور کچھ نقدی بھی موجود ہے تو اس صورت میں بھی اب قیمت کا اعتبار ہوگا کہ چاندی کے حساب سے اس کی قیمت جتنی بنے گی اسی حساب سے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر سونا چاندی
اور نقدی اور مال تجارت ہے آپ کے پاس، تو اس صورت میں بھی قیمت کا اعتبار ہوگا، جتنی قیمت بنے گی اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی وزن کے مطابق سونے اور چاندی سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مال سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اگر آپ کوئی سامان خرید کر ادا کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، یا کرنسی ہی دینا چاہتے ہیں آپ، تو بالکل یہ شرعاً آپ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی غرض سے سونا، چاندی اور مال تجارت کی وہ قیمت معتبر ہوگی جو وجوب زکوٰۃ کے وقت ہوگی، یعنی یہاں پر قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے سونا یا چاندی خریدا ہے، اس وقت قیمت مثال کے طور پر سونے کی 50,000 کا تولہ تھا، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، اب اس کی قیمت بڑھ چکی ہے، 1,00,000 روپے بن چکی ہے ایک تولے پر۔ تو اب یہاں پر جو ہے اگر آپ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو قیمت کا جو حساب آپ لگائیں گے وہ سابقہ نہیں لگائیں گے جب آپ نے سونا خریدا تھا، نہیں وہ نہیں لگائیں گے، بلکہ جو اب موجودہ قیمت ہے اسی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی زکوٰۃ کا نصاب سمجھ کر شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہی کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔